أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے تمام مریضان جو بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں اس میں جتنے بھی موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس بھی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا میں گناہ گار، سیاہ کار، خاکسار نہایت شکر گزار ہوں کہ آج سے مجھ جیسے طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آج سے ہم باقاعدہ آسان درس قرآن کے حوالے سے قرآن مجید فرقان امید کی اور ایک خدمت کرنے کی طرف آغاز کر رہے ہیں، اور اپنے جیسے طالب علموں کے لیے ایک نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے والناس تک الحمدللہ تمام آیات کی مختصراً اور سادہ تشریح کے ساتھ یہ دروس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس سلسلے کی اس سلسلے کی جو پہلی کڑی آج آپ دیکھ رہے ہیں، تعارف سورہ الفاتحہ شریف۔ اب ہمارا انداز یہی ہوگا کہ ہم پہلے، یعنی جیسے آج تعارف سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد تفسیر سورہ فاتحہ کی اگلی قسط آئے گی، اس کے بعد تعارف سورہ مبارکہ البقرہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی ظاہر قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، اس کی پھر آیات کے حساب سے تفسیر ہر درس میں آئے گی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ سلسلہ کتنی اقساط پر محیط ہوتا ہے، یہ واللہ عالم، کہ اللہ باقی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ حالت بیماری میں اور ان مسائل شدیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق سلب نہیں کی، کیونکہ اسی کی طرف سے توفیق ہے، میرا یا کسی کا بھی ذاتی تو کچھ بھی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ تو نیکی کرنے کا اختیار ہے انسان کے پاس، نہ برائی سے بچنے کا اختیار ہے، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے اس کی مدد اور طاقت سے۔ تو ان حالات میں، جن حالات کا خاکسار کو سامنا ہے، اس میں بھی یہ توفیق ملتی رہنا، یہ لطف و کرم الہی ہے، جس کے لیے میں بے حد سپاس گزار ہوں اور شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سورہ مبارکہ الفاتحہ شریف کے حوالے سے کچھ روایات کے مطابق یہ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ کے مطابق مدینہ میں، اور ایک روایت کے مطابق جو دونوں یعنی شیعہ سنی مصادر سے ہمیں ملتی ہمیں، کہ یہ وہ واحد سورہ ہے، اس کی دو دیکھیں خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، جی، اس لیے اس کو سب المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہے، چونکہ بار بار دہرائی جاتی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ نماز میں ظاہر کر مسلمان اس کو پڑھتا ہے، اور مسلک تشیع کے جو نماز کا وہ ہے کہ 2 رکعت میں تو مست آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تسبیحات اربع پڑھ لیں یا خالی سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ برادران کے ہاں بھی آپ اس کو ہر رکعت کا جو آغاز ہے نماز کا، ہر رکعت کا، وہ اسی سے ہوتا ہے، تو سب المثانی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بار بار دہرائے جانے والی۔ ایک تو یہ اس کا اعزاز ہے۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ الفاتحہ شریف کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا، یعنی سورہ مبارکہ القلم جہاں سے اقرا والی آیت سے قرآن مجید کے نزول کا شروعات ہوا، یا دیگر سورہ جو جتنی بھی سورہ قرآن مجید کی ہیں، ان میں یہ ہے کہ آیات مختلف مواقع پر آیات کا نزول ہوتا رہا، یعنی مکمل سورہ کسی بھی اس میں نہیں۔ یہ وہ واحد سورہ ہے روایات کے مطابق جو شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہے، یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو ماشاءاللہ پورے کا پورا نازل ہوا۔ اب اس کے مختلف نام بھی ہیں، اس کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ کا مطلب یعنی جس کے نیچے یا جس کے تابع کچھ چیزیں ہوں، یا جس کے جیسے سے مراد ماں بھی ہے، یعنی جس کے زیر سایہ، زیر پرورش، یا جس کے تابع اس کی اولاد ہوتی ہے، یا کسی چیز کے بہت زیادہ منبع کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ جس طرح شراب کے بارے میں کہا گیا کہ الخبائث، جھوٹ کے بارے میں بھی کہا گیا الخبائث، یعنی برائیوں کی اور خباثتوں کی ماں، یعنی اس کے ذیل میں، اس کے نیچے، اس شراب کے نیچے یا اس جھوٹ کے نیچے بہت زیادہ اس کے تابع دار چیزیں ہیں، یعنی شراب کے نیچے بدتمیزی ہے، بد عقلی ہے، جی، اور دیگر کئی خباثتیں ہیں، اچھے برے کی تمیز کا وقتی طور پہ ختم ہو جانا۔ اسی طرح جھوٹ کے نیچے کتنی خباثتیں ہیں، تو کہا جاتا ہے یعنی کہ جس کے نیچے، جیسے الخیر ایک لفظ ہے، یعنی اس کے نیچے بہت زیادہ خیریں ہیں، تو الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے،
اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید، اچھا اس کا ماشاءاللہ ایک اور اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ مبارکہ کو مساوی قرآن قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے برابر ہے. یعنی اس کا جو اجر و ثواب ہے پڑھنے کا، اس کو یاد کرنے کا یا اس کو دہرانے کا، وہ اسی لیے نماز میں ہر مسلمان جو ہے اپنی نماز کی ابتدا، اچھا اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اس کا بھی مطلب ہے کسی چیز کی ابتدائیہ، یعنی جس چیز سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہو اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو ہماری نماز کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے. تو اس کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ. پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں عطا فرمائیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کہہ لیں، 7 چیزیں کہہ لیں. وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ، اور والقرآن العظیم یعنی جہاں واو آ جائے، سب المثانی و قرآن العظیم یا والقرآن العظیم، یعنی یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات کو ایک پلڑے میں رکھا اور پورے قرآن کو ایک پلڑے میں. تو اس لیے اس کو مساوی قرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، اور بھی سورہ الحمد شریف کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ شریف کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد کی ابتدا سے شروعات ہوتی ہے، اور ام الخیر ہے، ام الکتاب ہے. اس کے بے شمار فوائد اور اس کے فضائل اور خصوصیات ہیں جن کا احاطہ کرنا کم از کم ہم جیسے طالب علموں کے لیے ممکن نہیں ہے. احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں اس بابت، شیعہ سنی دونوں مصادر سے، کہ اس میں 7 دہرائے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کا مقصود اس آیت کا وہ یہی ہے. یعنی یہ جو میں نے آیت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والی چیزیں یا 7 دہرائے جانے والی آیات اور قرآن، تو وہ 7 جو ہیں وہ یہی ہیں. کیونکہ سورہ الفاتحہ شریف میں 7 آیات ہیں اور یہ 7 آیات کو مساوی قرآن کہا جاتا ہے اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں. اس کا ایک اور نام ہے اساس القرآن. اساس بنیاد کو کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کی بنیاد ہے. اگر آپ سورہ مبارکہ الفاتحہ شریف، ہم انشاءاللہ اگلی قسط جو تفسیر والی ہے، ابھی تو صرف تعارف ہے، تفسیر والی میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ پورے قرآن کی، پورے اسلام کی، پورے ایک نظام کی یہ بنیاد ہے. ان 7 آیات پر تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، صرف اس کو دہرا کر گزر جانے والے نہیں، غور و فکر کرنے والے جب بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کا ایک پیٹرن دیکھتے ہیں، جب اس کا ایک میتھڈ دیکھتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ سورہ فاتحہ شریف میں 7 آیات جو ہیں نا، یہ واقعتاً مساوی قرآن ہے. رب نے سچ کہا اور یہ بنیاد قرآن ہے. اساس القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا جو خلاصہ یا جو نچوڑ یا جو مغز ہے وہ ان 7 آیات میں. اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سورہ آدھا مجھ سے منسلک ہے اور آدھا میرے، یعنی آدھا میرے بندوں سے. اب وہ کیسے ہے جی؟ وہ ایسے ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو اجمالی طور پہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی آیات پہ کبھی غور کریں. اس کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد سے، اس کی تمام عالمین کا رب ہونے کی جو بادشاہت ہے اس کو آن کرنے سے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کو آن کرنے سے ایک مسلمان کے لیے، اس کے روز جزا کے مالک ہونے کو آن کرنے کے لیے، یعنی بطور عقیدہ ایمان لانے کو. اچھا پھر آگے ایک بندے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ رب العزت سے مانگنا کیا ہے، دعویٰ کیا کرنا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ آگے آ جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک مومن کا دعویٰ ہے کہ میں یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر ایک دعا فوراً اس دعوے کے، مومن کے عقیدے کے اظہار کے بعد کیا ہے؟ ایک دعا. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں قائم رکھ یا ہمیں دکھا یا ہمیں چلا صراط مستقیم پر. اور پھر وہ صراط مستقیم اس صراط مستقیم پر چلا. کس پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان اپنی پیاری ہستیوں کا راستہ
کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو آدھی صورت اللہ رب العزت سے منسلک، آدھی بندے کی دعا اور مناجات اور دعویٰ ایمان اس سے منسلک. تو اللہ تعالیٰ کو یہ صورت جو ہے نا، اور اس کے بارے میں کافی روایات ہیں، سنی شیعہ مصادر آپ دیکھیں کہ دو ایسی صورتیں ہیں. بلکہ میں ابھی صحیح مسلم سے بھی ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں، اور تفسیر صافی کی بھی ایک روایت، اور دیگر جو مصادر میں ہے کہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ خاص کر رسول اللہ پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے یہ عرش الہی کے خزانے کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اور دو خزانے، ایک خزانہ سورہ فاتحہ شریف، سورہ الحمد شریف، اور دوسرا خزانہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات. اب اس میں دو روایات ہیں، کچھ آخری آیات کے بارے میں اور کچھ آیت الکرسی شریف کے بارے میں. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے علاوہ، یعنی دو چیزیں نہیں، یہ عرش الہی کے وہ خزانے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوئے یا کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اب اس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق ہے، یعنی قرآن کے بقیہ جتنے بھی صورتیں اور آیات اور احکامات ہیں ان کا کہیں اجمالی یعنی مختصر طور پر، کہیں تفصیلی طور پہ اس صورت میں آئی گئی آیات سے تعلق اور ربط بنتا ہے. سورہ فاتحہ شریف جہاں عقائد اور ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ پہلو سمیٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خیر سمیٹے ہوئے، بہت زیادہ وسعت سمیٹے ہوئے ہیں، وہیں پہ اس سورہ مبارکہ کا عرش الہی کا ایک خاص خزانہ ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی کوٹ کوٹ کے بری. چنانچہ تفسیر یاشی کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ افضل ترین صورت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، اور اس سورہ میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. اسی طرح الکافی میں امام باقر علیہ السلام دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ دعویٰ آپ دیکھیں ایک امام کا اور مسئلے کے تشیع کے اس کے مطابق معصوم امام کا دعویٰ ہے. اب ایک بات کوئی ایم بی بی ایس کو فیملی فزیشین یا اپنی فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ایک دعویٰ کرتا ہے، اس کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں؟ جی کتنا سیریس لیتے ہیں ہم کہ یار فلاں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا 2-3 دن پہلے ایکو ٹیسٹ ہوا، تو وہ ماہر جو اسسٹنٹ پروفیسر صاحب تھے کارڈیولوجسٹ، تو اب وہ جو ساتھ ساتھ فرما رہے تھے جب وہ رپورٹ تیار کر رہے تھے، تو میں کچھ چیزوں میں تھوڑا شبہ کا شکار ہوا. تو انہوں نے مطلب جو ان کے اسسٹنٹ تھے، جب وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑے مشہور کارڈیولوجسٹ ہیں اور یوٹیوب پر بھی یہ بڑی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کی کئی بات حرف آخر ہے ہمارے ہم جیسے طالب علموں کے لیے، انہوں نے فرمایا. تو اب ایک دنیاوی علوم طب کے ماہر جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو، کسی رپورٹ کو دیکھ کے کوئی دعویٰ کر دیں تو ہم جناب کس طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر نے یہ کہا تھا، ڈاکٹر نے جواب دیتا، یا پازیٹیو ہے تو ہم فوراً ہی اس کے اوپر. اب امام جو ہمارے لیے معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد ہمارے ہادی بھی ہیں، راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. اب وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ اصول کافی کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ جسے سورہ حمد یعنی سورہ الفاتحہ سے شفا نہیں ملی، اسے کوئی بھی چیز صحت یاب نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ ہے. تو یہ ایک ایمانی اور ظاہری جو ایک اس سورہ مبارکہ کا ایک پہلو ہے، خصوصیت ہے، جو خصائص ہیں. ایک باطنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے جب خزانہ عطا کیا سورہ فاتحہ شریف کی صورت رسول اللہ خاتم الانبیاء کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عرش الہی سے آیا خزانہ مومنین کے لیے باعث شفا نہ ہو، باعث خیر و برکت نہ ہو، باعث رہنما نہ ہو. یعنی ایک واضح طور پہ ایک رہنمائی تو ہمیں یہ سورہ مبارکہ نے سب سے پہلے ہماری تربیت کی کہ کوئی بھی تعریف غیر خدا کی ہو ہی نہیں سکتی. تمام تعریفیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کا جو مستحق ہے سزاوار وہ صرف اللہ کی ذات. اس کے نیچے آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے
آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو براہ راست کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ جناب آیت اللہ خمینی کا ایک مجھے جملہ یاد آ گیا کہ کوئی بھی شخص غیر خدا کی تعریف کرنا چاہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کی تعریف کریں، ایٹ دی اینڈ سرا تعریف کا رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی۔ کسی انجینئر کی کریں، کسی استاد کی کریں، ایٹ دی اینڈ وہ تعریف کا سرا اللہ تعالیٰ تک ضرور جائے گا اور لازمی جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو تمام تعریفیں، تمام عزتیں صرف اللہ کے لیے، رب العالمین۔ کس اللہ کے لیے؟ جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور رب کی جو تفصیل ہے اس صورت کی تفسیر میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر ہم اون کر رہے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان لا رہے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ تمام اپنی خلائق کے لیے رحمان ہے اور بالخصوص مسلمان اور مومنین کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے، اس کی رحمت خاص سے ایمان لانے والے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ اس کی باطن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات اور ایسے ایسے اسرار رکھ دیے ہیں کہ آپ کے میرے شمار سے بار۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرماتے سنا، اور اس کو روایت کر رہے ہیں ہمارے چھٹے امام جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ شریف میرے اور میرے بندے کے مابین منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے۔ یہ بھائی میں نے ابھی روایت آپ کو ایک اور روایت سے حوالہ دیا کہ یہ آدھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور آدھی اس کے بندوں کے سے تعلق رکھتی ہے۔ نصف حصے کا تعلق مجھ سے ہے اور نصف کا میرے بندوں سے ہے، اور میرے بندے کو ہر سوال کرنے کا حق دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام کا آغاز میرے نام سے کر دیا، اس کا مجھ پر حق ہے کہ اس کے جملے امور کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں اور اس کے حالات بہتر اور خیر و برکت والے بناؤں۔ پھر میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی اور اس کو معلوم ہے کہ وہ جن نعمتوں کا مالک ہے وہ سب کی سب میری جانب سے اسے میسر آئیں، اور میں نے ہی اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو اس سے رفع کیا، دفع کیا۔ یہاں تفسیر سورہ فاتحہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصیبتوں کو دفع کرنے والا، مشکلات کو رفع کرنے والا، تنگیوں کو آسانی میں بدلنے والا یہ صرف ایک اللہ ہے۔ باقی محمد و آل محمد علیہ السلام وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں یہ دیکھیں اب یہ وسیلہ ہے، یعنی یہ حدیث قدسی کن کے ذریعے ہم تک پہنچی، یہ وسیلے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کی جگہ براہ راست وسیلے کو ہر چیز کے لیے پکار لینا یہ وسیلہ توسل کا بہت تعریف شدہ معنی ہے۔ اصل وسیلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سنا، امام حسن تک پہنچا، پھر سید الشہداء تک پہنچا، پھر امام زین العابدین تک پہنچا، پھر امام باقر علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر امام جعفر الصادق ہم تک پہنچا رہے ہیں ایک روایت کے ذریعے۔ اچھا، میں نے اپنے بندے کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کیا، پس میں اپنے اقتدار اور غلبے کی بنیاد پر تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اخروی نعمتیں بڑھا دی ہیں، اور اس میں سے اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیا ہے، اور اسی طرح میں نے دنیاوی بلاؤں کو اس سے دور رکھا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دی، تصدیق کی، ایمان لایا۔ میں تم سب کو فرشتوں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے لیے اپنی نعمتوں کا وافر حصہ مقرر کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی عطا سے بھرپور حصہ اس کو دوں گا۔ پھر میرا بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو سن لو میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طرح میرے بندے نے اعتراف کیا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، تو میں روز حساب اس کے حساب کو آسان ترین بنا دوں گا، اور اس کے حسنات کو قبول کروں گا، اور اس کی معصیتوں سے درگزر کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، وہ میری عبادت کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کی عبادت کے عوض اس کو اتنا ثواب عطا کروں گا کہ اس کی عبادت کی مخالفت کرنے والے اس پر رشک کریں گے۔ اور پھر میرا بندہ کہتا ہے کہ ایاک نستعین، ایاک نعبد کے بعد کہتا ہے کہ ایاک نستعین، کہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تو سن لو کہ یہ میری پناہ میں آیا، اور میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ہی اس کے امور میں اس کی مدد کروں گا،
اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کروں گا، مشکلات میں اس کی دستگیری کروں گا۔ اور پھر میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ پھر میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو بھی سوال کرے گا میں اسے پورا کروں گا، اس کو صراط مستقیم تک کی رہنمائی کروں گا، اس کو غلط ملت راستوں سے یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستوں سے بچا کر رکھوں گا۔ میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی، اس کی ہر آرزو کو پورا کیا، اور اسے جس چیز کا ڈر تھا اس ڈر سے میں نے اپنے بندے کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے ایک روایت حدیث قدسی جو تھی یہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس کے کچھ تربیتی درس اینڈ پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر مختصراً اور آسان تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ربط پیدا کرنے والے کلمات ان آیات۔ اچھا، اللہ جب بندہ الرحمن الرحیم یعنی الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس پر ایمان لایا ہوں وہ رب العالمین ہے۔ اس عالم میں اور ان عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کائنات ہیں، جتنی موجودات ہیں، ان سب کا ایک ہی رب ہے، اور وہ وہی رب ہے جس کی میں تعریف کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس پر میں ایمان لایا۔ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے لطف و کرم کے نیچے زیر سایہ محسوس کرتا ہے، اور بہترین قسم کی روحانی لذت سے آشنا ہوتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین کہتا ہے تو غفلت سے دور ہونے اور احتساب کے دن تیاری کرنے کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ پھر ایاک نعبد کہنے سے ریاکاری اور نام نمود کی خواہش کو دور کرنے میں جٹ جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ پھر ایاک نستعین کہنے سے اور اس پر ایمان لانے سے بڑی طاقت سے گھبرانا چھوڑ دیتا ہے اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محتاج رہنے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق سے بے نیاز کر مجھے۔ انعمت علیہم کے بعد جان جاتا ہے کہ تمام نعمتیں کا نزول کرنے والی وہی ذات ہے، اور غیر المغضوبی یعنی کہ برائیوں اور برے راستوں سے بچانے والی اور اس طرف نہ لے جانے والی ذات یعنی محفوظ رکھنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اب برادران کے ہاں بھی اس کے اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے نیچے کئی شفائیں پھوٹتی ہیں، الشفا، شفا کی بھی ماں۔ اب یہ برادران کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صلاۃ المسافرین باب فضل الفاتحہ والے یعنی فضل الفاتحہ والے باب سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں جی۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ جو آج کھولا گیا آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے اور پہلی بار اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دے دیے گئے، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان 2 نوروں میں سے ایک نور فاتحۃ الکتاب سورہ الحمد شریف اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ پھر بخاری میں یہ روایت آئی ہے، جناب ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کی، پھر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہی سب مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا
اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے دم کیا تو وہ سردار تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ یعنی پہلے بھی دم درود والا سلسلہ، یعنی ہماری زبان میں دم درود۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف الکتاب سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے آپ کے سردار کو دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ بخاری میں فضائل القرآن باب فضل الفاتحہ کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، مطلب پوچھتے ہیں کہ یہ الشفا بھی ہے سورہ فاتحہ، اس دم کرنے والے کو یہ بات کیسے پہنچی، کیسے پتا چلا؟ تو یہ بے شمار اور بھی روایات ہیں۔ ایک بخاری کی ایک روایت کے مطابق میں ہے، یعنی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ کرام نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ اور مسلم میں یہ ہے، مسلم میں آگے روایت کا حصہ ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری ہی خود تھے جنہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کر کے اس سردار کو صحت یاب اللہ تعالیٰ نے سورت کے ذریعے کیا، وسیلے سے، اس کی برکت سے کیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح انشاءاللہ ہم بڑے عام اور سادہ انداز میں تعارف صورتوں کے تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر باقاعدہ آیات کی آسان سی تفسیر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے متمسک رکھے اور قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں تابع قرآن رکھے، چونکہ ہمارے ہادیان نے تابع قرآن رہنے کی ہدایت بھی کی اور زندگیاں بھی انہوں نے خود گزاری، قرآن کو راہبر بھی کہا، امام بھی کہا، پیشوا بھی کہا۔ تو فاتحۃ الکتاب سے متمسک رہیے۔ فاتحۃ الکتاب سورہ حمد شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں چلایا کریں تاکہ وہ ایمان اور پختہ ہو، جو ایمان ہمیں جس ایمان کے سبب ہمیں یہ سورہ فاتحہ شریف جیسی، اسلام جیسی، رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور آل محمد علیہ السلام جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔